بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام على قناة يوتيوب، وألتمس منكم أن تشتركوا هذه القناة وانقروا زر الإعجاب والاشتراك. ناظرین کرام، آپ کا اس چینل پر استقبال ہے اور گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ میں نے اس سے پہلے ویڈیو نمبر 17 میں مبتدا کے نکرہ ہونے کا ایک قاعدہ بیان کیا تھا۔ آج کے سبق میں پھر مبتدا کے نکرہ ہونے کا دوسرا قاعدہ پیش کروں گا۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ مبتدا کچھ جگہوں پر نکرہ ہوتا ہے۔ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، لیکن مبتدا کچھ جگہوں پر نکرہ ہوتا ہے۔ آج ہم یہ سمجھیں گے کہ مبتدا کب نکرہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے عربی گرامر ویڈیو نمبر 17 میں ایک قاعدہ بتا چکا ہوں مبتدا کے نکرہ ہونے کا۔ آج دوسرا قاعدہ پیش خدمت ہے۔ قاعدہ نمبر 2، مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے یا مبتدا نکرہ ہوتا ہے اگر اس سے پہلے کوئی حرف استفہام آئے، یعنی نکرہ مبتدا سے پہلے کوئی حرف استفہام آئے تو اس شکل میں مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے ساتھ میں یہ بھی ایڈ کیا ہے کہ وہ عموم پر دلالت کرے، یعنی وہ نکرہ عموم پر دلالت کرے۔ آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے، یعنی مبتدا کو نکرہ ہم لا سکتے ہیں اگر اس سے پہلے کوئی حرف استفہام آئے، اور ایسی شکل میں وہ عموم پر ہی دلالت کرے گا۔ آئیے مثالوں سے اسے سمجھتے ہیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے حلقوں میں شیئر کریں تاکہ خلق کثیر اس سے استفادہ کریں۔ ساتھ ہی اگر دوران ترجمہ تشریح کوئی غلطی ہو جائے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے متوجہ کر دیا کریں، کیونکہ فرمان الہی ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا ہے، ہر جاننے والے کے اوپر جاننے والا ہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ اسے بھی کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اس قاعدے کی ہم پہلی مثال دیکھتے ہیں، حل طالب بینکم، حل طالب بینکم۔ اس میں اس کا معنی ہے کیا تمہارے درمیان کوئی طالب علم ہے؟ کیا تمہارے درمیان کوئی طالب علم ہے؟ Is there an student among you؟ اس میں حل جو ہے یہ حل یہ حرف استفہام ہے۔ اس سے پہلے اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ طالب یہ مبتدا ہے، جیسا کہ ایرو کے ذریعے سے بتایا گیا ہے۔ طالب یہ مبتدا ہے، بین مضاف ہے اور کم مضاف الیہ ہے۔ یہ دونوں مل کر کے خبر ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ایرو کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خبر ہے۔ طالب مبتدا، بینکم مضاف الیہ مل کر کے یہ خبر ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالب نکرہ ہے جو کہ مبتدا ہے، اور جو رول اور قاعدہ بتایا گیا تھا کہ مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے اگر اس سے پہلے کوئی حرف استفہام ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالب سے پہلے حل حرف استفہام ہے۔ اس صورت میں اس شکل میں ہم نے طالب کو نکرہ لایا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ مثال آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس مثال کے ذریعے سے آپ یہ بات بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ مبتدا کب نکرہ ہو سکتا ہے یا مبتدا کب نکرہ ہوتا ہے۔ آئیے ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 60 کا حصہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ وہاں پر بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا اور پانی کے ذریعے سے لہلاتے ہوئے رونق باغ اتارے۔ اس کے باوجود تمہارا گمان یہ ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خدا ہے جو یہ سب کام کر رہا ہے؟ اور پھر کہا گیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو روح گردانی کرتے ہو، روح اپنا موڑتے ہو وحدانیت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، اللہ کے قرآن کی طرف سے، اس کے فرمان کی طرف سے۔ اسی پر یہ بات کہی گئی، اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور خدا ہے، کوئی اور معبود ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ صرف تنہا اللہ ہی خدا ہے۔
وہاں پر اس بات کی نفی کی گئی ہے، اس سے پہلے سوال کر کے پھر بعد میں نفی کی گئی جو آگے کی آیت میں ہے۔ یہاں پر ہمیں صرف اس بات سے ہے، یہ ترجمہ دیکھ لیں، is there a deity with Allah، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، کوئی اور خدا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ حرف استفہام ہے، اور الہ یہ مبتدا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ ذریعے سے بتایا گیا ہے، مع مضاف ہے اور اللہ مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف مل کر کے یہ خبر ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خبر ہے، الہ مبتدا اور مع اللہ دونوں مل کر کے خبر ہے، جیسا کہ ایرو کے ذریعے سے بتایا گیا ہے۔ محل استشہاد الہ ہے اور وجہ استشہاد یہ ہے کہ مبتدا الہ سے پہلے حرف استفہام حمزہ آیا ہے، اور جو رول ہے اور قاعدہ ہے جو بتایا گیا تھا، ہم اس قاعدے کی روشنی میں اس کو پڑھتے ہیں اور جانچتے ہیں۔ قاعدہ کیا ہے؟ مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے اگر اس سے پہلے حرف استفہام آئے، تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مبتدا سے پہلے حرف استفہام حمزہ آ رہا ہے۔ آپ اسی طرح عربی عبارتوں میں غور کریں اور سوچیں تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ مبتدا کن شکلوں میں اور کن جگہوں پر نکرہ ہوتا ہے۔ آئیے ہم اس قاعدے کی دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ یہ عربی کا شعر ہے، الشباب یطیع فی غیر نفع، الشباب یطیع فی غیر نفع وزمان یمر اثر زمان۔ اس کا معنی ہے کیا کوئی جوان، کیا کوئی نوجوان یوں ہی ضائع ہو جائے گا بغیر کسی نفع کے، بغیر کسی فائدے کے؟ کیا کوئی جوان بغیر فائدے کے ضائع ہو جاتا ہے یا ضائع ہو جائے گا؟ بغیر فائدے کا ترجمہ یہاں پر محاورہ یہ کیا گیا، کیا کوئی جوان کیا کوئی نوجوان یوں ہی ضائع ہو جائے گا؟ وہ زمان یمر اثر زمان، اور کیا کوئی وقت کے بعد گزر جائے گا، یعنی یک کے بعد دیگر وقت گزر جائے گا۔ یہاں پر جو محل استشہاد ہے وہ شباب ہے اور زمانون ہے، جو قاعدہ یہاں پر آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ شبابون یہ مبتدا ہے، جیسا کہ ایرو کے ذریعے سے یہ دکھایا گیا ہے، شبابون مبتدا ہے، اور جو ہے یہ حرف استفہام ہے۔ یضیع فعل اور فاعل ہے، یہ فعل مضارع ہے یضیع جو کہ فعل ہے یہاں پر بتایا گیا ہے، اور فاعل ہے یعنی اس کے اندر جو ضمیر ہے ہوا کی وہ شباب کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہی فاعل ہے۔ فی حرف جر غیر مضاف ہے اور نفع مضاف الیہ ہے، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ مجرور ہے فی کا، اور یہ فی اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے یہ متعلق ہے یضیع فعل کے۔ اور یہاں دیکھیں نیچے شباب مبتدا ہے اور یضیع فعل فاعل مل کر کے یہ خبر ہے، مبتدا اور یہ خبر، باقی یہ متعلق ہے فعل یضیع کے۔ تو جو قاعدہ بتایا گیا کہ مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے اگر اس سے پہلے حرف استفہام ہے، تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ حرف استفہام ہے جو کہ شباب مبتدا نکرہ سے پہلے آیا ہے، اور مبتدا جو ہے وہ نکرہ ہے اور خبر یہ یضیع فعل ہے۔ واو حرف عطف ہے، زمان یہ مبتدا ہے اور اس میں معطوف ہے، عطف ہے شباب کے اوپر، وہ عطف ہے یعنی الزمانون، زمان یمر فعل فاعل یعنی یمر فعل مضارع ہے، اس کے اندر جو وہ ضمیر ہے وہی فاعل ہے جو زمان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اثر جو ہے وہ ظرف زمان ہے، مضاف زمان مضاف الیہ ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے متعلق ہے یمر فعل کے، اور یمر فعل فاعل یہ زمان مبتدا جو کہ نکرہ ہے اس کی خبر ہے، مبتدا اور یہ خبر۔ جو قاعدہ بتایا گیا تھا کہ مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے اگر اس سے پہلے حرف استفہام ہے، شباب سے پہلے حرف استفہام ہے، زمان سے پہلے اگرچہ حرف استفہام یہاں پر نہیں دکھ رہا ہے لیکن یہ اس میں معطوف ہے اور شباب کے اوپر ہی عطف ہے، لہذا عطف کا قاعدہ یہ ہے یا پھر نسخ ہے کہ عطف کا قاعدہ یہ ہے کہ واو حرف عطف کے بعد جو بھی فعل یا اسم ہوگا، جو بھی جملہ یا لفظ ہوگا وہ اپنے ما قبل کے حکم میں اس کو کر دیتا ہے۔ واو حرف عطف اپنے ما قبل کے حکم میں اپنے ما بعد کو کر دیتا ہے، تو یہاں پر وہ چیز
پائی جا رہی ہے اور وہ پائی جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی عبارتوں میں غور کریں، غور کرنے سے ہی بات واضح ہوتی ہے اور قاعدہ سمجھ میں آتا ہے، اس میں پختگی آتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، اور اپنا اگر کسی طرح کی کوئی کمی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے توجہ دلا سکتے ہیں تاکہ وہ کمی پوری کی جا سکے۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔